ناظرین کرام، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ بعض ایسی متفق علیہ چیزیں ہیں جن کو قرآن میں پورے شرح و بسط کے ساتھ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے ماننے والوں میں سے بعض نے اللہ کی باتوں سے بھی اختلاف کیا ہے، اعوذ باللہ۔ ان میں سے ایک چیز علم غیب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کو پوری شد و مد کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ روز روشن کی طرح کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کے لیے علم غیب ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے اور کہانیاں اور بے سر و پا دلیلیں پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں۔ لا یعلم الغیب الا اللہ۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہی جانتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ لقمان کی ان آیات میں جن 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے سوا ان کا علم کسی کو نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ان میں سے کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور غیب کی کنجیاں یا خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اصحاب کہف کے قصے میں بھی واضح ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہو یہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے جواب دیا کہ تم 309 سال اس حال میں سوئے رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ یہاں بھی ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں ایک بندہ ایسی بستی پر سے گزرا جو چھتوں کے بل الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بندے نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس میں مر کھپنے والے لوگوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر موت طاری کر دی۔ یہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں 100 سال بعد زندہ کیا اور پوچھا کتنی مدت سوئے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال، پوری 1 صدی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، یہ جو لوگ اے عیسیٰ تیری عبادت کرتے تھے، تجھے الہ بنانے والے تھے، کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے الہ مانو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، مجھے ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، اگر میں نے ایسا کہا تو اے اللہ تجھ کو اس کا علم ہوگا۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے نبی کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ غیب ہے اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ چیزیں آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے رکھیں اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے معذرت کر لی کہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کی خبریں میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا؟ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی مدینے اور اس کے قرب و جوار میں جو منافقین رہتے ہیں تم ان کے بارے میں نہیں جانتے وہ کون ہیں، کہاں ہیں، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہو اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، مجھے علم غیب ہوتا تو میں سارے کا سارا خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا نرالا رسول تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور نہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات میں غیب کی جن باتوں کا ذکر آتا ہے، اس حدیث مبارکہ اور ان احادیث کے درمیان علماء نے تطبیق دی ہے کہ غیب کی جن باتوں کا علم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے غیب میں سے جس پر چاہتا ہوں اپنے رسولوں کو مطلع کر دیتا ہوں، اس کے سوا رسول ہر چیز کو نہیں جانتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ان صحابہ کرام کو ایک قبیلے کے ساتھ کیوں بھیجتے جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا؟ آپ کو خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا، آپ کے ایک صحابی زہریلا کھانا کھا کر شہید ہو گئے، آپ نے بھی نوالا منہ میں ڈال دیا اور اس کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر رہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے خبر دی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تب آپ نے وہ کھانا چھوڑ دیا۔ ایک یہودی عورت ملعونہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے میں زہر ملایا تھا، اس کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید پورا مہینہ نہیں کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ تیری برات کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ رب ہمیں وہ عقیدہ نصیب فرمائے جو اس نے اپنی کتاب مبین میں بیان فرمایا ہے، یا اس کے سچے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔